بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ بروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے بس وہ حال اچھا ہے۔ قرآن وائس سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآن وائس۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک لالچی شاگرد کا واقعہ ہے۔ اس پورے واقعے کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ لو، اب 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم دیا تھا اور میرے 2 درہم تھے اور روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا لیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے سے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جب کہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح سے عبور کیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے آگے چلے۔ وہاں سے ہرنوں کا گول گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو دیکھ کر اشارہ کیا، آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا ہے۔
حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے شاگرد، ایک اینٹ تیری ہے اور ایک اینٹ میری ہے، اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندہ ہو گیا۔ حضرت، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے کے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اس لالچی شاگرد کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور بولا، شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں 2 روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو مار دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی، وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ وہاں سے گزر رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔